والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ پاک نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ایمان اللہ پر ہے، کہ اس کائنات کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، دریا و پہاڑ کا بنانے والا، آبادی اور خشکی کا بنانے والا، ہر بنانے والا اللہ ہے، تو جس کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اس دنیا میں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ انسان میں ہو، اللہ پاک نے آنکھ ہمیں دی ہے تو ہمیں راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یا جس کام کو کر رہے ہیں اس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اتنی لمبی نظر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان دیکھتا ہے تو آسمان بھی نظر آ جاتا ہے۔ آسمان پہ چڑھنا ہے کیا؟ وہاں کیا کام ہے؟ جا سکے گا وہاں؟ تو پھر اتنی بڑی نظر کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صرف اس آنکھ سے راستہ نہیں دکھانا ہے، اس انسان کو اس دنیا میں عبرت کی نگاہ، نصیحت کی نگاہ رکھنی ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ تو آسمان کو اللہ دکھا رہا ہے بغیر کھمبا کے، بغیر آمدن ترونہا، تو اس کی قدرت کو یاد کرنے کے لیے دکھا رہا ہے، اسی لیے آنکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پہاڑ ہے، پہاڑ کو دیکھو تو کون سا مستری، کہاں کا مستری آیا تھا وہ جس نے پتھر کو بٹھایا ہے؟ کون کمپنی، کہاں کے لوگ کارخانے والے تھے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بڑا پہاڑ بنایا ہے، اور یہ ان متکبر لوگوں کے لیے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ پاک اعلان کرتا ہے کہ لن تخرق الارض، کہ تم زمین میں جو پیر پٹک کے چلتے ہو، سمجھتے ہو ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے پیر میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور جو سینہ پھلاتے ہو تو تم پہاڑ کے برابر تم نہیں اونچا جا سکتے ہو۔ تو اللہ اس پہاڑ سے متکبر لوگوں کا، جو اپنے کو کھلے نہیں سمجھتا، اپنے کو بڑا سمجھتا، اس کے لیے یہ پتھر ہے اس کے سر پر کہ تم کیا پھولتے ہو، اکڑ دکھاتے ہو، سینہ دکھاتے ہو، تم تو پہاڑ کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے اندر اللہ نے عبرت نشان بنایا ہے، تو ہر چیز میں ہمیں جو ہے نشانی ہے اللہ پاک کی، اور انسان اس کو دیکھے۔ تو یہ دنیا تماشا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہے آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی جینے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ تو یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، اس دھوکے سے، دنیا کے دھوکے سے جو بچ نکلا، کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے بتایا سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یؤمن باللہ، کہ جسے اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخری دن کے بعد جو آخرت کا مراحل شروع ہوگا، قبر سے، حشر سے اور پل صراط سے، اور وہ جو جنت ہے اس پر، جو جہنم کا جس کو یقین ہے، آخرت کے دن پر بھی یقین ہے، تو اس کو ایک کام ضرور کرنا چاہے۔ وہ کیا کام ہے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرو، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ یہ اکرام کیا چیز ہے؟ دنیا والوں کو کہا کہ زمین میں تم میرے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہو تو انصاف کرو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تم جو ہے سمجھے انصاف کرتے ہوئے تم مت دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، تیرا میرا چھوڑو،
اللہ کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، جو صحیح انصاف ہے وہ بولو۔ تو انصاف عربی لفظ ہے، نصف سے بنا ہے کہ بالکل آدھوں آدھو ایک ذرہ کمی بیسی نہ ہو تو اس کو انصاف کہتا ہے، اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر کمی زیادی ہو گئی تو انصاف نہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ظلم کہتے ہیں۔ جو بات جیسی ہے ویسے ہی کہے تو اس کو سچ بولتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سچ۔ اور اگر ایک ذرا آپ نے اس میں ملا دیا، جیسے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیا تو اس کو دودھ نہیں بولیں گے، بولیں گے ملا ہوا دودھ ہے۔ کیا کہیں گے؟ ملاوٹی والا دودھ ہے۔ اب وہ صرف دودھ نہیں ہے بلکہ ملا ہوا ہے۔ ایسے سچائی کے اندر ذرا بھی آپ نے بڑھا کے بولا یا گھٹا کے بولا تو یہ سچ نہیں رہا، یہ جھوٹ ہو گیا۔ جھوٹ کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا بھی گھٹا دو، کتنا بھی بڑھا دو۔ کیا سمجھے بات کو؟ لیکن سچ اور سچائی یہ ہے کہ جیسا ہو ویسا بولے تو اس کو سچ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام سبھی سچے تھے۔ آئیے آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے مہمان کا اکرام کرو۔ تو اکرام کیا ہے؟ اکرام یہ ہے، انصاف کرنے نہیں بتایا مہمان کے ساتھ، اکرام کرنے کہا، اکرام کرو۔ تو اکرام یہ ہے کہ آپ جتنا کھا رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ۔ جو مہمان ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے حصہ میں، ایسا نہیں ہو کہ من میں آپ کہیں جتنا وہ کھائے اتنا ہم بھی کھائیں۔ یہ تو انصاف کا تقاضا ہے، لیکن یہاں تو حکم اکرام کا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان جانوروں کو، بیل کو وہ کھلی ولی اور دانہ وغیرہ دیتے ہیں نا، پانی اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو جو ہوشیار بیل ہوتا ہے پورا منہ ڈبا کر کے اندر میں دانہ پہلے ہی کھا جاتا ہے، اور دوسرا بیل دیکھتے رہتا ہے پانی کم ہوگا تو کھائیں گے، بیچارہ کو اوپر سے ہی اکتفا کرنا لینا پڑتا ہے۔ تو جو آدمی دسترخوان پہ ایسے ہی ڈبا کے مارنا چاہتا ہے تو بیل سے کیا کم ہے جی وہ آدمی؟ وہی نہ کہا جائے گا کہ تم زیادہ کھانا چاہ رہے ہو، بے انصاف ہو، ظالم ہو، تمہارے اندر انصاف بھی نہیں، ارے کم سے کم تو ساتھیوں کے برابر کھانا چاہیے۔ تو جانوروں میرے سامنے کھا کے دکھاتا کہ میں جانور ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں، تم تو انسان ہو، تم تو ایسا نہیں کرو۔ اب اکرام کرنا چاہیے تو کم سے کم زیادہ ہو۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، مہمان کو بتایا ہے کہ آپ جس کے ہاں میزبان ہوں تو فرمائش مت کیجیے۔ کیا کرنا؟ فرمائش مت کیجیے۔ اگر آپ معذور ہیں تو پہلے بولیے کہ مجھے شوگر ہے، میں روٹی کھاؤں گا، یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے آپ بولتے ہیں چٹنی نہیں ہے، تھوڑا سا اچار نہیں ہے، تھوڑا یہ نہیں ہے۔ یہ سب فرمائش کرنے مہمان کو منع کیا ہے۔ ایک صحابی مہمان ہوئی، بیچارے کے پاس روکھی سوکھی روٹی تھی، پیش کیا اس نے کھانا کو، تو اس نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس میں پودینہ کا چٹنی ہوتا تو بڑا مزہ آتا۔ وہ بیچارے نے چپکے سے اپنے پڑوسی کے گھر میں لوٹا بندھک رکھ کے فوراً چٹنی لا کے حاضر خدمت کیا اور پودینہ کا چٹنی دیا۔ اس نے پودینہ کا چٹنی اور روٹی کھایا۔ کھا لینے کے بعد کہا الحمدللہ الذی قنعنا فیما رزقتنا، کہ اللہ میں نے قناعت کیا، صبر کیا کہ جتنا ہی ملا تھا اتنے میں ہم بس کر دیے، ہم کچھ فرمائش نہیں کی۔ تو صحابی نے کہا کہ تم قناعت پڑھ رہے ہو کہ ہم قناعت کیا اور تم لوٹا جب بندھک رکھوا کے پودینہ کا چٹنی کھانے کا فرمائش کر دی؟ نہیں سمجھے بات کو؟ دعا تو بڑا زور سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی قنعنا فیما رزقتنا، کہ اللہ جو رزق مجھے تو نے دیا میں اسی پر قناعت کر لیا۔ لیکن یہاں تو قناعت اس پہ ہوئی نہیں ہے، آپ کو پودینہ کا فرمائش تھا، پودینہ کے چٹنی کا، گھر والے کا لوٹا رکھوا دی بندھک میں۔ تو یہ تعلیم تھی۔ صحابہ کرام ایک ایک جانتے تھے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ مہمان ہے، شریعت کے خلاف جہاں کچھ کیا فوراً ٹوک دیتے تھے کہ آپ دعا کچھ اور پڑھ رہے ہیں، عمل سے تو کچھ اور کر کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اکرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ کسی کے گھر میں رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوئی باہری آدمی آتا ہے اور آپ کے دروازے پہ جاتا ہے تو آپ اس کو مہمان سمجھتے ہیں، آپ اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا سوچتے ہیں، تو جیسا ہو سکے میرے دروازے پہ ہم اس کو اچھے سے اچھا مانیں گے تاکہ اس کا اکرام ہو جائے۔ آج ہم لوگ کہاں آئے؟ ابھی مسجد میں آئے نا بھائی،
تو مسجد میں جو اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو اکرام کرنے کہے گا اور اللہ اکرام نہیں کرتا؟ بولو، جو حکم دینے والا اللہ ہے وہ کیسے نہیں اکرام کرے گا؟ اس لیے ایک رجسٹر لے کے بیٹھا تھا فرشتے، جو وضو کر کے پہلے ہی نہایا ہے اور جو ہے وہ چلتا بنا پہلے فرسٹ میں، تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور یا ایک گناہ بھی مٹتا ہے، ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ ہم تو جہاں سے چل کے آئے، مجھے پوچھے آپ کتنا قدم ہوا، میں نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے ہیں، مگر فرشتے کے ریکارڈ میں ہے کہ آپ کتنا قدم چلے، کتنی نیکی ملی اور کتنا گناہ آپ کا مٹا اور کتنے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوا ہے۔ تو وہاں کی بات ہے راستے کی۔ اب جب مسجد میں پہنچے تو یہاں رجسٹر لے کے بیٹھا ہے، جو فرسٹ میں اس مسجد میں داخل ہوا تو اس کو کہتے ہیں اونٹ قربانی کرنے کے برابر اس کو ثواب لکھ دو۔ ظاہر ہے کہ اونٹ جب ذبح کرتا ہے قربانی کے دنوں میں تو خون زمین پر جانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے جان کے بدلے میں سمجھو ہر چیز اپنے کو محبوب ترین چیز میرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب اس نے عملاً ثبوت دے دیا کہ ہاں یہ اس مقام میں سچا ہے، تو اس کا خون کا قطرہ اس قربانی کے جانور کا زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ثواب کتنا ملا؟ کہتے ہیں لکل سارتن، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دیا جائے گا، اور ایک ایک نیکی دیا جائے گا۔ خیر یہ تو دنیا میں کھانا پینا کا بھی مسئلہ ہو گیا، نیکی بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، پھر آگے کیا کام دے گا؟ نیکی بھی مل گئے، اپنا بخشائش بھی ہو گیا، کھانے کا بھی نظام بن گیا، مگر اتنا ہی پر اللہ اکتفا نہیں کرتا ہے۔ وہ وقت آئے گا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس راستے پر پار ہونا ہے جو 500 برس اونچائی چڑھنے میں لگے گا، اور بیچ میں 500 برس اس پہ بیچ میں چلے گا، اور 500 برس نیچے لگے گا۔ 1500 برس کا وہ پل جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پر جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جو کافر و مشرک ہوگا تو کٹ کے نیچے گر جائے، اور وہ جہنم وہ تو خود بھی کھینچ کے گرانے کے لیے ہوگا کہ تم متکبر، تم ظلم کرتا تھا، کبر کرتا تھا، اور تم غلط کام کر کے آئے ہو، آج پتہ چلے گا تم کو ہمارے ہاں تم کو، تو وہ خود بھی کھینچ کے اپنے اندر ڈالنا چاہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، غصہ سے لگتا ہے کہ جہنم پھٹ جائے گا، اتنا غصہ ہوگا، وہ کھینچ کے لایا جائے گا جہنم کو، کہیں اور ہوگا دور میں، اور ایک ایک رسی میں 70 ہزار فرشتے ہوں گے، اور 70 ہزار اس کے ڈور ہوگا، رسی ہوگی جس میں فرشتے کھینچ کے جہنم کو سامنے لائیں گے۔ یہ پل صراط رکھا جائے گا اس جہنم کے اوپر، اور جو ہے میدان محشر سے اٹھیں گے تو اس پار ہوں گے۔ اس پار میں اللہ پاک راہبر عطا کرے گا۔ جو آدمی نہیں جانتا ہے کسی کے یہاں جانا چاہتے ہیں، تو جو آدمی فرصت رہتی ہے، شریف آدمی رہتا ہے، کہتا ہے چلیے نا ہم پہنچا دیں، ہم دیکھیں اس کو جانتے ہیں۔ تو جو گھر تک پہنچا دے اس کو راہبر کہتے ہیں، اور جو یہیں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیا اس کو رہنما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رہنما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنما نہیں، راہبر تھے، جو ساتھ میں لے کے پوری امت کو جنت تک پہنچائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اب وہ جنت میں جب راہبر پہنچا دے گا تو کہے گا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنا گھر پہ چلے جائیں۔ کہاں گھر ہے ہمارا؟ جنت میں۔ کہاں گھر ہے؟ ہاں، ایسے نہیں گئے تو جھوٹ موٹ کا بول دیا۔ جنت میں راہبر ملے گا، فرشتہ ملے گا، فرشتہ گھر تک پہنچائے گا۔ آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، راہبر رہتے ہیں؟ یہاں جو گھر بنا ہے کوئی آتا ہے آپ کو پہنچانے کے لیے؟ نہیں آتا ہے۔ اور وہاں آپ کا گھر ہے تو اللہ پاک کا انتظام ہے، فرشتہ رہے گا، راہبری کرے گا، پہنچا کے کہے گا کہ یہ آپ کا گھر ہے جناب، آپ اپنا گھر تشریف لے جائیے۔ تو گھر جنت ہے، اور کام دعوت کا ہے، اور نام ہمارا امت ہے۔
پورے امت کا فکر کرنا ہے، صرف گاؤں والے کا نہیں، علاقے کا نہیں، ضلع کا نہیں، صوبہ کا نہیں، پورے عالم کے اندر جو بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، کیونکہ پوری امت کا فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک ہے اکرام، تو اللہ پاک وہاں اکرام کریں گے، اکرام کا جوڑا پہنائیں گے۔ یہ اکرام کا تو دنیا میں اکرام کا اعلان ہوا ہے، دنیا میں کیا ہوا ہے؟ اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کا ہم اکرام کے لائق بنا دیے ہیں، سب کو اکرام کرو۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ بنا ہے سب کو انسان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ اور آدم کو تو سجدہ تک کروا دیا، آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو، کیا ایسے اکرام ہوتا ہے؟ تو تمام فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا یہ تعظیماً و اکراماً تھا کہ بڑے ہیں، تم اس کا اکرام کرو، سجدہ تو مجھے کرنا ہے لیکن رخ اس کے آدم کی طرف کر کے کرنا۔ تو اکرام کروایا فرشتوں سے اور تمام انسانوں کے لیے بنی آدم کا رمنا بنی آدم کا کہ اکرام کا اعلان ہوا ہے، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اکرام کا لباس پہنایا جائے گا، جو بھی دیکھے گا اس کا اکرام کرے گا۔ ملنے اگر اوپر کے جنت سے کوئی آیا اور اس کا لباس اس کے حساب سے اچھا ہوگا تو یہ لباس گھٹیا ہوگا تو بڑا والا کہے گا میرے کرتا کا دام زیادہ اچھا ہے اور یہ جو جنتی جس کے پاس آئے ہیں گھٹیا، یہی تو سمجھے گا۔ فوراً اس کا لباس تبدیل ہو جائے گا اور اسی کے جیسا ہو جائے گا، تاکہ وہ دنیا کے جیسا یہ نہیں سمجھے گی تو غریب ہے اس کا کرتا کم دام کا ہے، نہیں سمجھے بات کو، کیونکہ اللہ لباس اکرام کا پہنائیں گے اور کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ کیا پہنائیں گے؟ کرامت تو آج ولی سے یہاں ہوتا ہے، کس سے؟ اولیاء کرام سے کرامت، انبیاء سے معجزہ اور اولیاء سے کرامت ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے خواجہ معین چشتی نے ایک پانی مسکیزہ اٹھوایا ایک ہاتھ سے اور تو پورا آنا ساگر بھر گیا، ایک ہوتا ہے تالاب، ایک ہوتا ہے ساگر۔ ساگر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نہر نکل سکے بہت دور تک سیراب ہو سکے، تو آنا ساگر کا اتنا بڑا تالاب ہے کہ اس کونے پر اگر کوئی کھڑا ہو تو اس طرف سے آپ پہچان نہیں سکیں گے کون کھڑا ہے۔ یہ ہم بسنت رائے تالاب کو سچے بہت بڑا ہے، یہ تو اس کا ایک کونا بھی نہیں ہوگا آنا ساگر کا، جو لوگ گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے۔ تو آنا ساگر کے تالاب کے مقابلے میں بسنت رائے تالاب، جس کو ہم بچپن سے سمجھتے تھے کہ بہت بڑا تالاب ہے، جب آنا ساگر گئے تو کہا کہ اس کا تو ایک کونا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس تالاب کا پانی اٹھایا تھوڑا سا اور کہا کہ چلو سب پانی کو چلو، خواجہ معین چشتی نے بلایا، سارا پانی خالی ہو گیا۔ پھر تبھی راجہ تھا ہندوستان کا، کافر تھا، اور یہ مسلمان اللہ کے طرف سے باہر سے مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اس لیے کرامات کا ظہور ہو گیا۔ یہ وقت کرامت گنانے کا نہیں ہے، صرف ذہن بتانا چاہتے ہیں کہ بزرگان دین سے کرامت وہ ہوا ہے کہ انسان کا عقل حیران ہے کہ کیا صاحب تھوڑے سے کوزہ میں کہیں سمندر آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا ساگر کا پانی کہیں ایک گھڑے میں آ سکتا ہے؟ اس کے وزراء لوگ جب آئے تھے کہ ہمارا پانی لے لیے ہیں، سب پیاس سے مر رہا، کیا کریں گے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ لے لے جائیے، پانی رکھا ہوا ہے۔ اب 10 آدمی سپاہی مل کے اٹھا رہا ہے، جو گھڑا نہیں اٹھ رہا ہے۔ تمہارے اندر ایمان کہاں ہے جو تم پانی کے پورے ساگر کا تالاب کا گھڑا اٹھا سکتے ہو؟ تو ایک خادم کو کہا کہ جاؤ جی وہاں پر دیکھو، کیا کہا کہ اٹھایا تھا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا صاحب کام بنانے والا اللہ ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بہترین ہے ہمارا اللہ اور بہترین مدد کرنے والا۔ کیسا مدد ہوا کہ جس پانی کے اندر نہا رہے، پانی پہ لینا چاہ رہے کہ جھوٹا ہو جائے؟ بتائیے صاحب، اتنے بڑے ساگر کا پانی کہیں جھوٹا ہوتا ہے؟ نفرت مسلمانوں سے، تو اس نفرت کا سزا دیا، بتایا کہ تم نفرت کرتے ارے ان کے طفیل سے تمہیں پانی مل رہا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو تمہیں پانی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، سر پہ کرامت کا تاج جو پہنایا جائے گا تو دیکھنے کے لیے ہوگا کیا جی؟
ارے ٹارچ اگر ملتا ہے جلانے کے لیے ہوتا ہے، لاٹھی ہوتا ہے کام بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو جنت میں جو کرامت کا تاج دیں گے تو دیکھنے کے لیے ہوگا وہ۔ ارے کرامت کا تاج ہوگا تو جو کہیں گے ہر جگہ کرامت کا ظہور ہوگا۔ اب یہ پانی ڈانڈ میں جائے گا، نالی میں جائے گا، اس کو کوئی ادھر آ جائے گا؟ اس کو وہاں کا پانی کو پہاڑ پہ جاؤ، پہاڑ پہ چلا جائے، اوپر جاؤ اوپر جائے گا، نیچے آؤ نیچے جائے گا، جدھر کو تمہارے حکم کے مطابق جائے گا۔ ساگر کا پانی تو دنیا میں دکھانے کے لیے کہا کہ آؤ جاؤ اس پر گھڑے میں، تو آ کے دکھایا۔ لیکن ان میں سے جتنا بھی مسلمان ہے، جب سر پہ کرامت کا تاج رہے گا تو جو وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ گرہست کے لوگ وہاں جائیں گے تو کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا ہے، اس میں دھان لگ جاتا، فوراً دھان لگ جائے گا، فوراً لانے لگا، وہ کھیتی پھر ہزاروں لاکھوں من ٹن کا ٹن اناج دکھا لے گا۔ اتنا اناج بیچارے دنیا میں سرکار کا بھی نہیں دیکھا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، اتنا اناج تو صرف آنکھ کو ٹھنڈا کرنا ہے، کیا سمجھے؟ وہاں تو کھیتی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گرہست ہے، ہر سب دن زندگی میں اناج ہوتے دیکھا ہے، کھیتی کو دیکھا ہے، تو وہاں پر بھی دل میں اگر بات آ جائے گی تو وہ کرامت وہاں ظاہر ہوگا۔ میں صرف سیمپل بتایا آپ کو، اس طرح کا جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوتا جائے گا۔ تو جو یہ خدا کے گھر میں آپ آئے، یہاں اکرام ہوا اور یہاں آپ کے لیے نیکی ہوا، جب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور نیکی میں ہی، نماز میں ہی اس کو شامل سمجھا جائے گا، نیکی ملتا رہے گا۔ اور یہ جو مسجد بنی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں فلانا آدمی کو نے دے دیا تو اس کا ہو گیا؟ ارے اس کے نام سے نکل کے اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ اور جب قیامت کے بعد جنت ہوگا تو یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوگا، ہاں جنت میں شامل کر دیا جائے۔ تو اس لیے بتایا کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، گالی گلوچ کرنے کا مسجد نہیں ہے، یہاں لڑائی جھگڑے کی بات سوچنے کی جگہ نہیں ہے۔ امت کی بھلائی سوچو، اپنی مغفرت چاہو، جمعہ کا دن ہے، مانگو اللہ سے۔ اللہ تو ہر وقت کہتا ہم سے مانگو ہم دیں گے، تو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد اپنی مغفرت کراؤ، اللہ سے اپنی جو ضرورت ہے مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو۔ تو اکرام انسان اس مسجد میں اللہ کر رہا ہے، جنت میں صحیح اکرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لیکن آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، یعنی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کروں گا۔ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوئے، کھانا بڑا اچھا تھا، اس نے دبا کے کھا لیا، پورا گھر بھر کا سب کھانا بھی کھا کے ختم کر دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو بھائی مہمان پیٹ بھر کے کھایا تو خوش ہوئے، چلو کوئی بات نہیں، صبح ہوگا اللہ کھلائے۔ وہ کیا وہ اتنا جو کھایا پیٹ میں، تو اب چوہا دوڑنا شروع کر دیا، گڑ گڑ ہڑ ہڑ۔ اب کوئی تو تھا نہیں کمرہ میں، بس وہ بستر میں پیخانہ ہی پھرنا شروع کر دیا، کہاں جا کے دوڑ گئی۔ اور جب بھور ہوا سوچا کہ اب صبح تو کہے گا، تم ہم ہی کو کہے گا تم صاف کرو، مشکل میں پتہ نہیں مارے گا پیٹے گا کیا ہوگا۔ تو اس نے اسی اندھیرے میں بھورے میں بھاگ گیا، وہ نکل کے چل دیا۔ اس وقت بغیر ہتھیار کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر بھالا کے، بغیر تلوار کے جو آدمی جاتا تھا تو اس کو بھگوڑا غلام سمجھا جاتا۔ ہوگا کسی یہاں کا غلام ہوتا ایسے بھاگ رہا جائے، تو اب وہ ہتھیار اس جلدی میں نہیں رہ گیا تھا۔ اگر وہ جاتا ہے تو صبح صبح سب کو کہے گا کہاں کا غلام ہے جی، کس کا غلام ہے تم، تو ہر جگہ بدنامی ہوگی۔ آئے تو وہ آزاد آدمی، تو اس جو ہے بدنامی سے بچنے کے لیے دوبارہ وہ واپس آئے ہیں۔ یہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میں خود سے ان کے جو پیخانے کو دھونا چاہ رہے، صحابہ کرام کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دھو لیں گے، ہم آپ کے خادم میں، کہیں گے نہیں، مہمان ہمارا ہے تو اس کا پیخانہ دھونا بھی میرا کام ہے، اس کا عزت کرنا، اکرام کرنا میرا کام ہے۔ کھانے میں اکرام ہوتا ہے، پیخانے میں اکرام ہوتا ہے، کائے میں اکرام ہوتا ہے جی، کھانا کھانے میں ہوتا ہے کہ پیخانہ کھانے میں اکرام ہوتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا کر کے اس یہودی دشمن کا پیخانہ کو بھی صاف کر رہے تھے۔ صحابہ اشار کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہمارے ذمہ کیجئے، ان غلاموں کے ذمہ لگایا جہاں ہم لوگ صاف کر دیں گے۔ اسی وقت وہ آتا ہے
کہنے لگے کہ جو دشمن کہ سارا گھر کا کھانا کھا لیا، پیخانہ پھیر لیا اور پھر آیا تو نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے، عزت سے جو ہے اس کا سامان بھی واپس کیا جا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں سب اس کی خدمت کے لیے تیار۔ کہا کہ اگر اس کا نام اسلام ہے تو میں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے پیخانہ کیا صاف کیا، اس کا دل بھی کفر و شرک سے پاک ہو گیا۔ صاف یہاں کیا، صاف کہاں ہو گیا؟ دل بھی صاف ہو گیا۔ بات یہاں کر رہے ہیں، آواز وہاں نکل رہی مائک سے ہے نہیں، ہارن سے۔ ایسے ہی کام تو یہاں کیا آپ نے اپنے گھر پر اکرام کے نام پہ، لیکن اللہ نے بھی اس کا اکرام کیا کہ ہمارے حبیب اس کے مہمان کے خاطر جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو میں اس کے دل کو دھو سکتا ہوں، میں اس کو ہدایت دے سکتا ہوں، جب میرے ذمہ ہے تو میں کیوں بیٹھ کے رہوں گا۔ اس کو بھی اللہ نے اکرام کر دیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اللہ نے اکرام یہ کیا کہ اس کو ہدایت دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے لے کے پیخانے تک کا اکرام کیا۔ آج تک کوئی مثال دو دنیا میں اس طرح کا مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ ہمارا اکرام کر رہا ہے، جنت میں بھی اکرام کرے گا، صحیح راستوں پر رہیں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا